ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور خود اس نے اپنی اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مقدس ہمیں نصیب فرمائی۔ حضرات گرام قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جس طرح اس کتاب کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی اس کے ہر لفظ اور ہر حرکت اور ہر نقطے کی حفاظت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنے دور میں بہت سارے ادوار دیکھے جو قرآن مجید میں اور آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ قرآن مجید اس شکل میں نازل نہیں ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں مختلف طور طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مشورہ کیا گیا، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل میں لکھ کر دنیا کے مختلف جہتوں میں کتاب کی شکل میں بھیجا گیا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن کو لکھ کر بھیجا گیا تو اس نسخے کے اندر نہ زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، مد کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ نقطے بھی نہیں تھے۔ آج بھی اس دور کا یہ قرآن مجید مصر ایجپٹ میں قاہرہ کے میوزیم میں ایک نسخہ رکھا ہوا ہے، جس میں وہ نسخہ ہے جس قرآن کو بیٹھ کر حضرت عثمان ابن عفان جب پڑھ رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی چھینٹیں جو قرآن کے جن اوراق پر پڑھے، وہ ورق کھول کر قاہرہ کی میوزیم میں قرآن رکھا گیا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے اس پر زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، مدہ کوئی نشان نہیں ہے، اور اسی طرح بعض پرانے نسخوں کے اندر نقطے بھی نہیں ہیں۔ علماء کے درمیان میں مشہور ہے، بادشاہوں میں ایک ظالم بادشاہ گزرا جسے حجاج ابن یوسف کہا جاتا ہے، جس نے تقریباً 100 صحابہ کو شہید کیا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آئی کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اس کی حکومت کے دور میں قرآن مجید کو زبر، زیر، پیش، نقطے، جزم وغیرہ دیے گئے۔
میرے استاذ محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اپنے بخاری کے درس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خدمت کے نتیجے میں موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ بہرحال اللہ بہتر جانے، اس لیے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی حجاج ابن یوسف کا ذکر کرو تو بہتر یہ ہے کہ اسے ظالم نہ کہو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن سے اس سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ اگر ظالم زبان سے نکل بھی گیا تو اس کے ساتھ اس کی اس خوبی کو بیان کیا کر دیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا نہ ہو۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ قرآن مجید مختلف دور میں گزرا ہے۔ آج بھی جب آپ حج اور عمرے پہ جائیں گے، حرمین شریفین کے اندر مختلف قرآن رکھے رہتے ہیں، اس میں بعض قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، جس طرح ہمارے جو ہندوستان اور برِ صغیر میں جو قرآن جو ملتا ہے، اس میں جو رائٹنگ ہے، اس رائٹنگ کا نام ہے خط نستعلق، اس کو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو 7 اور خطوط میں لکھے گئے ہیں۔ عرب میں آپ حرم کے اندر دیکھیں گے خط دیوان میں بھی قرآن مجید لکھا ہوا ہے، خط رقاع میں بھی قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور خط رقاع کے قرآن کو جب آپ کھولیں گے آپ کو کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ خط دیوان کو جب آپ کھولیں گے آپ کو جزم اور مد نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن مجید کو الگ الگ طریقے سے لکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے انوکھے انداز میں نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو اللہ کے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت اللہ حافظ قرآنوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ مفسرین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کی حفاظت فرما دی، مترجم کے ذمے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ترجمے کی حفاظت فرما دی، فقہا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے احکام القرآن کی حفاظت فرما دی۔ یہ قرآن کے اندر بہت سارے علوم اور فنون ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ماہروں کو پیدا فرما کر قرآن مجید کے ہر فن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ بہرحال مسلمان بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا مامون الرشید۔ کیا نام تھا؟ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے زیادہ سنا ہوگا۔ بہلول دانا کے جو واقعات ملتے ہیں ہارون الرشید کے دور کے ہی ہیں، اور ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا جو والد گرامی تھے وہ مامون الرشید بادشاہ تھا۔ مامون الرشید بادشاہ کے دور حکومت میں سال میں ایک مرتبہ مامون الرشید تمام مذہب جو اس دور میں بڑے بڑے مذاہب مانے جاتے تھے، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، ایک یہودیوں کا مذہب تھا، ایک نصرانی یعنی کرسچینٹی کا مذہب تھا، اور تیسرا مسلمانوں کا مذہب تھا۔ بالخصوص ان 3 مذہب کے بڑے بڑے علماء کو سال میں ایک مرتبہ مامون الرشید اپنے دربار میں بلاتا، اور بلانے کے بعد ہر ایک سے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں خوبیاں بیان کرنے کے لیے کہتا، اور بیان کرنے کے بعد کسی ایک بات کو مامون الرشید طے کرتا، اور اس بات کے اوپر تینوں مذہب والے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، مباحثہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک سال مامون الرشید بادشاہ کے دور میں اتنا بہترین ڈیبیٹ اور مباحثہ ہوا، یہودیوں کی طرف سے جو عالم بن کر آیا تھا، راہب آیا تھا، اس نے اتنے بہترین انداز میں خطاب کیا کہ مامون الرشید بھی اس کے خطاب اور بیان اور اس کے دلائل سے متاثر ہو گیا۔ مجلس ختم ہوئی، دعوت ہوئی، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مامون الرشید نے اس یہودی عالم سے، راہب کو بلا کر کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا کمال کا علم دیا ہے، اتنی بہترین عربی زبان ہے، تیرے عربی زبان کے اندر علم معانی، علم بلاغت، فصاحت، یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو اسلام کو کیوں قبول نہیں کر لیتا؟ اس راغب نے مامون الرشید بادشاہ کی بات کو انکار کیا، اور انکار کر کر مجلس برخاست کی اور چلا گیا۔
ایک سال کے بعد پھر مامون الرشید بادشاہ نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور اسلام کے ماننے والے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالرز ہیں اور مہارت رکھتے ہیں، وہ سارے ڈیبیٹ، بحث و مباحثہ کے لیے مجلس میں تشریف لائے۔ دوسرے سال جب مجلس بنائی گئی تو دیکھا گیا کہ ایک سال پہلے جس راہب کو مامون الرشید بادشاہ نے اسلام کی دعوت دی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا، وہ یہودی راغب دوبارہ اس سال بھی اس مجلس میں آیا، لیکن وہ یہودیوں کا نمائندہ برکن رہی بلکہ اسلام کی طرف سے مسلمانوں کا عالم بن کر تشریف لایا تھا۔ تو مامون الرشید کو بڑا تعجب ہوا، میں نے ایک سال پہلے اسے اسلام کی دعوت دی تھی تو اس نے انکار کر دیا تھا، آج کیا بات ہوئی کہ آج یہ مسلمانوں کی طرف سے عالم بن کر، اسلام کا ایک بہترین اسکالر بن کر اسلام کی خوبیوں کو ڈیبیٹ میں پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو مامون الرشید بادشاہ نے اس یہودی راہب سے پوچھ لیا کہ پچھلے سال تو یہودیوں کی طرف سے راہب بن کر یہودیت کے گن گانے کے لیے آیا تھا اور آج تو اسلام کی طرف سے ایک اسکالر بن کر آیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو تیرے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا؟ تو اس نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہودی نہیں ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور میں مسلمان ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف ایک راہب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتابت کا ملکہ دیا ہے۔ کتابت کہتے ہیں رائٹنگ، جو لکھا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر پرنٹنگ پریس نہیں تھے، پرنٹ نہیں ہوتا تھا، تو ساری کی ساری کتابیں ہاتھ میں لکھی جاتی تھی۔ تو مامون الرشید سے اس مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے اسکالر نے کہا کہ میں صرف یہودی عالم اور راہب ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فن کتابت بھی دیا تھا، اور میں اپنے اس کتابت کے شوق میں مختلف کتابوں کو تحریر کرتا تھا، اور کرنے کے بعد ان کو میں بیچا کرتا تھا۔ میری خطابت اور میری خوشخط، میری رائٹنگ کو دیکھ کر، اور میں جو اوراق کو جو سجاتا تھا اور کتاب کے فرنٹ پیج کے اندر جو میں ڈیزائنز دیتا تھا، اس کو دیکھ کر جو بھی مذہب والے ہوتے تھے میری کتاب کو آنکھوں کو لگا کر منہ مانگی قیمت پر میری کتابیں خریدا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں مذاہب کی کتابوں پر اپنا خط یعنی اپنا تحریر کا کام اور رائٹنگ کا کام شروع کروں۔ تو سب سے پہلے میں کیونکہ یہودی تھا اور یہودی ہونے کی وجہ سے میں نے مذہب یہود کی کتاب تورات، جسے اسلام میں کہا جاتا ہے، میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور بہترین انداز میں لکھا۔ بڑے ہر وقت کے اندر میں نے بیل بوٹے دے کر سجائے، رنگیں بھری اس میں خوبصورتیاں بنائی، اور درمیان کے اندر بیچ میں ہر 2-4 صفحے کے اندر میں نے اس کی جو آیتیں تھی آگے پیچھے کر دیتا، اوپر نیچے کر دیتا، معنی کو بدل دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر یعلمون کی جگہ تعلمون، شیء علیم کی جگہ شیء قدیر، اس طرح کے الفاظ کو رد و بدل کر دیا۔ کرنے کے بعد میں نے اس کے 3 نسخے لکھے۔ لکھنے کے بعد میں لے کر یہودیوں کے پاس گیا۔ یہودیوں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تو توریت کو تو نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لگایا ہے، آنکھوں کو لگایا، اور اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ بتا تو اس کے بیچنے کے کیا انعام اور ہدیہ لے گا؟ جب اس نے کہا کہ آپ کی مرضی جو چاہے دے دو، تو اس کتاب کو سونے کے کائنس میں تول کر وہ جتنے وزن کی کتاب تھی اتنے سکے میری خدمت میں دیے گئے، اور میں اس انعام کو لے کر بڑا خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہوا کہ میں نے اس توریت کے اندر جو غلطیاں، جو خامیاں میں نے کی ہیں، اس کو ان یہودی اسکالرز نے، راہبوں نے ہرگز نہیں پہچانا۔ اس کے بعد میں نے انجیل کو لکھنا شروع کیا، بائبل کو، اور لکھتا گیا۔ اس کو بھی 3 جلدیں بنائی، بڑی خوبصورت بنائی۔ بنانے کے بعد میں اس کو لے کر کرسچنوں کے پاس گیا، نصارہ کے پاس گیا، اور میں نے جا کر اپنی کتابیں دکھائی کہ دیکھو تمہاری انجیل کو میں نے اپنے ہاتھ سے کتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ انہوں نے بھی اوراق کی گردانی کی، میرے کتاب کی تعریفیں کی، اور انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا ہدیہ اور قیمت دیا جائے؟ میں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے آپ جو دے دیں۔ انہوں نے مزید اور زیادہ سونوں کے سکوں سے مجھے نواز کر انہوں نے مجھ سے وہ 3 کتابیں توریت انجیل کی بھی لے لی۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید کو لکھا، اور قرآن مجید میں بھی میں نے آیتوں کو تبدیل کیا، اوپر کی آیتیں نیچے، نیچے کی آیتیں اوپر،
یا کی جگہ تا کا استعمال، تا کی جگہ یا کا استعمال، نون کی جگہ با کی جگہ نون، اس طرح کے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سجانے کے بعد مسلمانوں کے علماء کے پاس میں گیا۔ میں نے جا کر کہا کہ دیکھو میں نے آپ کی مذہب کی کتاب لکھی ہے۔ تو پہلا سوال مسلمانوں کی طرف سے یہ کیا گیا کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، تم نے اس طرح کتاب لکھنے کی تمہارے دل میں بات کیوں آئی۔ بہت سارے سوالات مجھ سے کیے گئے، میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں تو یہ کتاب بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، تحریر بھی بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے، نقش و نگاری بھی بڑی بہترین ہے، لیکن ہم اس کو خریدنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ کر دیکھیں گے، ہاں اگر یہ کتاب صحیح رہی تو منہ بولی قیمت تمہیں ہم دے دیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا آپ اس کو پڑھ کر جواب دینے میں کتنا وقت لوگے؟ ان علماء نے مجھ سے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا۔ میں نے 1 ہفتے کا وقت دے کر کتابیں ان کے حوالے دے کر آ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب میں ان لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ 3 نسخے میرے پاس لے کر آئے اور آ کر فرمایا کہ دیکھو فلاں صفحے کے اندر، فلاں سطر کے اندر، فلاں لائن کے اندر تم نے نون کی جگہ با استعمال کیا، با کی جگہ نون استعمال کیا، فلاں صفحے میں یا کی جگہ تا کی جگہ یا، اور فلاں صفحے کے اندر اوپر کی آیت نیچے اور نیچے کی آیت اوپر کر دی، فلاں صفحے کے اندر 2 آیتیں موجود نہیں۔ ساری جتنی غلطیاں میں نے جان بوجھ کر کی تھی وہ ساری غلطیوں کا پوسٹ مارٹم کر کے انہوں نے میرے سامنے میرے غلطیوں کو دکھا دیا۔ تو میں نے ان سے کہا ہاں میں نے یہ جان بوجھ کر غلطیاں کی ہیں تاکہ میں پہچانوں تم جو کہتے ہو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ یہ کتاب مقدس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو مجھے یہ یقین نہیں تھا، میں جانچنا اور پرکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ نے جس نہج پر اتارا، جس انداز پر اتارا، آج بھی یہ 1400 سال کے بعد یہ قرآن اسی شکل میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہودیوں کی تورات لکھی، انہوں نے غلطیوں کے ساتھ قبول کر لیا، نصارہ کی انجیل لکھی، انہوں نے غلطیوں کے ساتھ تسلیم کر لیا، اور میں نے مسلمانوں کے قرآن کو لکھا۔ تم نے 1 ہفتے کا وقت لے کر مجھے اپنے ساری کتاب کے اندر کی ہوئی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ آج میرے دل کو یہ یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جبرائیل امی کے ذریعے سے جس نہج پر، جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ کتاب آج بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے، اور آج آپ نے میرے غلطیوں کو پڑھ کر یہ بات پکڑ کر یہ بات ثابت کر دی۔ اس لیے میں اپنے مذہب یہود کو چھوڑتا ہوں اور اسلام کے کلمے کو پڑھ کر میں مسلمانوں کا اس دن سے اسلام کے ماننے والا بن کر مسلمان بن کر زندگی گزارنے لگا۔ قرآن کا سارا مطالعہ میرے سامنے تھا، اور اس دن سے میں یہودی مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اندر لگ گیا۔ اب یہاں پر مامون الرشید نے اس سارے واقعے کو سننے کے بعد فرمایا تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جب دشمنوں نے بھی قرآن مجید کو جب اس کی غلطیوں پر لانے کے لیے ٹہرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے انہی دشمنوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس میں نبی کے دور سے لے کر آج تک میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جیسے نبی پر اتارا ایسے ہی آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تاثر قیامت یہ اسی نہج پر موجود رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر کامل یقین کے ساتھ اس کی تلاوت اور اس کے حفظ کرنے اور اس کے معنی اور مطلب کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔